أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلند تر صلوات مہربان اور کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقام پہ چلائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس کا یہ اہتمام دوستان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو مومنین بیمار ہیں پروردگارہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما میرے اللہ طلاب دین کو جو پریشانیاں مصیبتیں اور جن جن حاجات وہ جو حاجات رکھتے ہیں میرے مالک خالق ان تمام حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیاں تکلیفوں کو دور فرما علم و عمل میں کامیابی و ترقی عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا زائرین عطبات عالیات کے سفر کو بے خطر فرما میرے اللہ جو پاکستان میں مسائل درپیش ہیں ان تمام مسائل سے میرے مالک میرے خالق ہمارے ملک کو نجات عطا فرما اے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خود عطبات عالیات کی خود محافظت فرما اسلام دشمن طاقتیں داعش طالبان لشکر جھنگوی اور باقی جس رنگ جس حالت میں ہے اگر ہدایت کے قابل ہدایت میرے مالک و اللہ ان کا تختہ تابوت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما مولا کے خادمین میں شمار فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جوار عالم آل محمد میں رہ کر مولا کے فرامین کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا آخری سانس تک دین مبین کی خدمت کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات خوش نصیبی بندہ حقیر کی کہ بارگاہ ملکوتی مولا علی بن مصر رضا میں ابن الرضا کی شہادت اور انہی کے بیٹے کا پرسہ دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج جہاں وقت کی حجت صاحب عزا ہیں میرے اور آپ کے امام صاحب عزا ہیں وہاں خود امام رضا بھی صاحب عزا ہیں اور مولا دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے آج میرے حسن عسکری کا پرسہ لے کر میری بارگاہ میں خداوند کریم ہمیں پرسہ دینے والوں میں سے شمار فرمائے عزیزان محترم علماء کرام بزرگان آیت مجیدہ جس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ شورا کی آیت کا ایک درمیانہ حصہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے میرا حبیب کہہ دے
کہ میں اپنی نبوت و رسالت کا اجر نہیں مانگتا، میں اپنی نبوت و رسالت کا اجر طلب نہیں کرتا، اگر میرا اجر اور میری رسالت کی یہ مزد تم ادا کر سکتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ اور اگر میں اس ترجمے کو پھر یوں بیان کروں اور اس انداز سے بیان کروں کہ نبی مکرم اسلام اور باقی تمام انبیاء، اور اگر آپ آئیں اور اس آیت مجیدہ کی طرف نگاہ کریں اور اس سے پہلے باقی آیات مجیدہ کی طرف نگاہ کریں تو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہ تمام انبیاء اور یہ تمام ہستیاں جب بھی امت آخر وقت میں ان کے پاس آتی اور آ کر تقاضا کرتی، اور اس آیت کی شان نزول میں بھی جو دو تین چیزیں آئی ہیں جنہیں میں آخر میں چل کے آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کروں گا، سیم یہی سلسلہ گزشتہ انبیاء کا بھی یہی رہا ہے۔ جب امتیں آتی تھی انبیاء کے پاس اور آ کر کہتی تھی کہ آپ نے اتنی زحمت کی، ہمیں ہدایت کی، ہماری مشکلات کو برطرف کیا، ہمیں دین سکھایا، جہالت سے نور کی طرف لائے، لا علمی سے علم کی طرف لائے، ہماری اصلاح فرمائی، اے آدم، اے حضرت نوح، اے حضرت ابراہیم، اے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور باقی تمام انبیاء، بتائیں آپ کی اس محنت، اس رسالت کے اجر کے طور پر آپ کو کیا دیا جائے؟ تو ہر نبی امت کو جو جواب دیتا نظر آتا وہ یہی ہوتا، ما اجری الا علی اللہ، لا اجری الا علی اللہ رب العالمین، کہ میرا اجر اگر ہے میری اس نبوت و رسالت کا تو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے۔ تو عجیب بات نظر آتی ہے آخر الزمان نبی کی سیرت طیبہ میں کہ جو تمام انبیاء سے بھی افضل، تمام رسل سے بھی افضل، تمام مخلوق سے بھی افضل، بھئی جو مفضول انبیاء تھے انہوں نے تو اپنا اجر اللہ کی بارگاہ میں کہا، ہمارا اجر مالک کے پاس، ہمارا اجر رب العالمین کے پاس۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے وہ اجر مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور اجر بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، نبی نے اپنی نبوت اور رسالت کے اجر کو اہل بیت اور قرابت داروں کی مودت قرار دیا۔ یہ کیا حکمت ہے اس میں پوشیدہ؟ تو اگر تھوڑی سی آپ اسی آیت کے اندر اگر آپ دقت و توجہ کریں تو تمام گزشتہ انبیاء کی سیرت کے مطابق ہمارے نبی کی سیرت بھی ملتی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان نبیوں نے اجر نہیں مانگا اور ہمارے نبی نے اجر مانگا تو یہاں پر بھی آیت کہہ رہی ہے میرا رسول اجر نہیں مانگ رہا، میرا نبی اجر کا سوال نہیں کر رہا، بلکہ جیسے میں اس کو متعدد جگہوں پہ کہتا ہوں کہہ دے اللہ قل هو اللہ احد، یا اور متعدد جگہ جہاں پر اللہ آرڈر کرتا ہے اور قل کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچواتا ہے، اور میں جیسے وہاں قل کہہ کر اپنے حکم کو اور اپنے آرڈر کو اپنے نبی کی زبان سے جاری کرواتا ہوں، جیسے وہاں قل کہتا ہوں یہاں بھی مودت قربا کے لیے قل میں کہہ رہا ہوں، اجر رسول مانگتا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی اجر کی اور جس کو نبی نے اپنی رسالت اور نبوت کا اجر اور پاداش قرار دیا ہے، اسی اجر کی اور اسی مودت قربا کی 11ویں کڑی کہ جن کی آج شب شہادت ہے، اور دیکھیں گے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی امام کی جو ہے وہ سیرت طیبہ کو بیان کروں گا کہ امت نے کیسے اجر عطا کیا ہے اور کس انداز سے اجر عطا کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، دو صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول من ہم علی الذین وجبت علینا مودتہم، یہ کون ہے وہ ہستیاں کہ اس آیت مجیدہ میں خدا جن کی مودت کو ہم پہ واجب کر رہا ہے، یہ کون ہے کہ جن کی مودت کو آپ کی رسالت اور نبوت کا اجر قرار دے رہا ہے؟ تو وہاں نبی مکرم اسلام کی زبان میں حرکت آئی اور وہاں نبی مکرم اسلام نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین و ابناء الحسین، ان میں سے پہلی ہستی کہ جس کی مودت و محبت کو خالق نے مجھ رسول کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے، پہلا علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرے حسن ہے، چوتھے حسین ہے، اور پھر حسین کے باقی تمام بیٹے ہیں۔ خداوند کریم نے پھر پیغمبر نے اپنی زبان سے اجر رسالت کے عنوان سے اس چیز کو بیان کرا دیا ہے۔ آپ آئیں دیکھیں یہ اجر رسالت جو ہے، یہ جو مودت فی القربہ ہے، اور ادھر بھی اگر آپ روایات کی طرف غور کریں بنی الاسلام علی الخمسہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور 5ویں ولایت اور امامت رکھی گئی ہے وہاں پر، اور پھر فرمایا ان 4 کا دار و مدار بھی اسی ولایت پہ ہے۔ اگر ولایت ہوگی تو وہ قبول، اگر ولایت نہ ہوئی تو وہ بھی قبول نہیں۔ ابو حمزہ صومالی
راوی بھی ہیں، شاگرد امام چہارم بھی ہیں، اور بہت بڑی معروف ہستی ہے، امام کے معتمد علیہ ہیں. اور دعائے ابو حمزہ صومالی کے جو سحر کی دعا آپ انہی سے پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں. امام کے سامنے آ کر بیٹھے، امام نے کہا ہے ابو حمزہ صومالی مجھے بتا سکتے ہو روئے زمین پر خالق کائنات کا اس زمین پر کون سا ٹکڑا متبرک ترین اور افضل ترین ٹکڑا ہے زمین کا اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں نے امام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے مولا اللہ کا رسول اور اس کی حجت ہی بہتر جانتے ہیں کہ روئے زمین پر کون سا ٹکڑا متبرک ہے، کون سا ٹکڑا بابرکت اور باعظمت ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حمزہ صومالی روئے زمین پر اس پوری کائنات میں اس پوری زمین اور دھرتی پر خدا کے نزدیک جو محبوب ترین ٹکڑا ہے، جو افضل ترین ٹکڑا ہے، بین الرکن والمقام، رکن سے اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ جو ہے وہ خداوند کریم کی باعظمت ترین جگہ ہے، با فضیلت ترین جگہ ہے، اعلیٰ ترین ٹکڑا ہے خدا کے نزدیک. اور پھر فرمایا اے ابو حمزہ صومالی اگر خداوند کریم کسی بندے کو جناب نوح پیغمبر جتنی زندگی اور عمر عطا کر دے اور پھر وہ اس پوری حیات میں اس پوری زندگی میں اس بین الرکن والمقام اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر دن کو روزہ رکھے اور رات کو پوری رات اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پوری زندگی یہ 2500 سال اس میں گزار دے اور اے ابو حمزہ صومالی اگر وہ ہماری امامت و ولایت کے بغیر بارگاہ پروردگار میں پہنچ جائے اے ابو حمزہ صومالی نہ اس کے روزے اسے فائدہ دیں گے نہ اس کی نمازیں اسے فائدہ دیں گے. صلوات پڑھنا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ جنہیں خداوند کریم نے مودت اہل بیت عطا کی، محبت اہل بیت عطا کی، ولایت محمد و آل محمد ہمیں عطا ہوئی. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے عزیزان محترم، یہ سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑی سخا ہے کریم اللہ کی کہ خداوند کریم نے ہمیں مزین کیا ولایت اہل بیت کے ساتھ اور ہمیں جو ہے عظیم درجہ عطا کیا پوری کائنات میں ولایت اہل بیت اور ولایت چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے. تو عرض کر رہا تھا اسی آیت کا 11واں مصداق یا یوں کہوں 13واں مصداق جو ہے اس آیت مودت کا کہ جن کی مودت کو اللہ نے نبی کی نبوت اور رسالت کا اجر قرار دیا ہے وہ آج کی ہستی ہیں، آج رات اور کل کا دن جن کی شہادت اور آج شب شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اس امام کی حیات طیبہ کی طرف اگر آپ نگاہ کریں ہمارے 2 ائمہ میں سے یہ دوسرے امام ہیں جن کو کبسری کے عالم میں یعنی بہت کم عمر ہے اس امام کی کہ جن کو شہید کر دیا جاتا ہے. 6 سال کا سن مدینہ سے امام کو جو ہے وہ زبردستی مجبور کر کے امام کو مدینہ امام سے چھڑوایا جاتا ہے اور امام کے بابا پہلے 22 سال امام اپنے بابا کے ساتھ رہے ہیں، یعنی 6 سال کے تھے تو امام کو مدینہ سے بلوایا جاتا ہے اور اپنے بابا کے ساتھ رکھا جاتا ہے سامرہ کے اندر. پھر ٹوٹل امام 22 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے ہیں اور 6 سال امام کی دور امامت ہے. 6 سال اس امام حسن عسکری علیہ السلام نے ٹوٹل امامت کی ہے. ان 28 ایئر 28 سال جو امام کی امامت کا پیریڈ بنتا ہے اگر آپ آئیں اس میں نگاہ کریں میں سمجھتا ہوں اس وقت میری مجلس میں کافی سارے میرے احباب میرے طالب علم نوجوان جو ہے وہ عزیز 28 ایئر سے اوپر ہوں گے یا 28 ایئر 27 ایئر. آپ آئیں اپنی عمروں کی طرف بھی نگاہ کیجئے گا، اپنے کاموں کی طرف نگاہ بھی کیجئے گا اور آئیں دیکھیں کس انداز سے فرزند زہرا نے فریضہ دین کو ادا کیا ہے اور کس انداز سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منصب اور اس عہدے کو لوگوں تک پہنچایا ہے. 3 بڑی ذمہ داریاں امام علیہ الصلوۃ والسلام پر تھیں. پہلی ذمہ داری جو امام علیہ السلام پر تھی وہ یہ تھی، یعنی میں عرض کر رہا تھا 22 سال امام نے بابا کے ساتھ گزارے اور ان 22 سال میں تقریباً ٹوٹل 28 سال میں تقریباً 6 خلیفہ عباسی امام کے دور پہ گزرے. ان 6 خلیفہ عباسی نے جتنی تکلیف دے سکتے تھے وہ ان ائمہ کو پہنچائی ہے. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ تکلیف دگنی ہو جاتی ہے، اس تکلیف میں کئی گنا اضافہ ہو جاتے ہیں جب امام حسن عسکری کا دور شروع ہوتا ہے. کس انداز سے میں انشاءاللہ چلوں گا اور آپ کو اس مختصر سے ٹائم میں کوشش کروں گا کہ اس
عظیم امام کی عظیم ہستی کو آپ کی خدمت میں پہنچاؤں اور عرائض کو بیان کروں. کیسے ڈبل ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب یہ تکلیفیں پوری دی گئی ہیں، امام علی نقی کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں، امام کو بلایا جاتا ہے، فقراء کے بلایا ہے. السلام ورحمۃ اللہ، مل کر صلوات پڑھ دیں. ڈبل کیسے ہوتی ہے مصیبت؟ ڈبل اس لیے ہوتی ہے کہ بنو عباس کے 6 خلیفہ، متوکل کے دور سے جو ہے وہ امام کی امامت جو ہے وہ یعنی امام کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، متوکل ہے اور پھر اس کا کچھ دور امام نے گزارا، پھر منتصر ہے، معتمد ہے، اور پھر اسی کے ساتھ مہدی ہے، اور یہ خلیفے گزرے ہیں جنہوں نے امام کو متعدد اور عجیب تکلیفیں دی ہیں. وجہ یہ تھی امام حسن عسکری کی تکالیف کی، کیونکہ ان بدبختوں کو پتا تھا کہ پیغمبر کے جانشین 12 ہیں، یہ 11ویں ہیں. اب یہ 11ویں اور پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 12واں جس نے آ کر پوری کائنات میں ظلم و جور کو ختم کرنا ہے اور عدل الہی کو رائج کرنا ہے، وہ اسی 11ویں سے آئے گا. تو جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اس 11ویں کو تکلیف دی جائے اور اس کو جو ہے اس دنیا سے بہت جلد، اس سے پہلے کہ 12ویں امام دنیا میں ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو تکلیفیں دی جائے. تو مکمل ہر دور میں متعدد تکلیفیں جو ہیں وہ اس امام کو دی جاتی ہیں، اور وہ سلسلہ جو تکالیف کا تھا امام ہادی علیہ السلام کے دور میں اس کو جاری رکھا جاتا ہے. لیکن میری لاکھ جانیں قربان، اس امام کی عزت و عظمت پر نہ اس جود و سخا میں کمی آئی، نہ اس مومنین کی مدد میں کمی آئی، نہ اس عبادت میں کمی آئی، نہ اس عطا میں کمی آئی. وہ سلسلہ جو امیر المومنین سے چلا تھا وہ 11ویں امام میں بھی اتم حالت میں نظر آتا ہے. وہ تمام فضائل اور وہ کمالات امام میں اتم حالت میں نظر آتے ہیں، جبکہ نظر بندی کا عالم ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن امام کی ایک ایک بندے پہ نگاہ ہے، اس کے ایک ایک سوال پہ نگاہ ہے، ایک ایک شیعہ کے فرد پہ نگاہ ہے، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کس انداز سے تشیع تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے. ایک خود اجمالی سیرت میں آپ کی خدمت بیان کروں گا 3 مہم ٹاپک جو امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ہیں، جس پہ میں اس مختصر سے ٹائم میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، بات کشکولی نہ ہو جائے، تاکہ ہم ایک ٹاپک کو لے کے چلیں اور آخر میں نتیجہ نکال سکیں. پہلا یہی امام علیہ السلام کی اپنے دادا امیر المومنین کی طرح اور اپنے آخری یعنی خود اپنے بابا کی طرح، باقی تمام ائمہ کی طرح وہ تمام سیرت طیبہ اور وہ تمام فضائل اور سجایا اتم اور اکمل حالت میں اس 11ویں امام میں بھی موجود تھے. چاہے وہ عبادی پہلو ہو، چاہے وہ اخلاقی پہلو ہو، چاہے وہ کوئی اور پہلو آپ زندگی کا امام کا دیکھ لیں، وہ اتم اور اکمل حالت میں موجود. دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے کیا ہے، جبکہ نظر بندی ہے، تکالیف ہیں، مصائب ہے، وہ تھی تشیع کو حفظ کرنا، شیعت کو حفظ کرنا جو 7 آداب میں موجود تھے، اور پھر ان کے اندر علمی سطح کو اجاگر کرنا، ان کے اندر علم کی جو ہے وہ روح کو پھونکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تشیع کو جن مسائل سے وہ تشیع جو چل رہی تھی اور درپیش تھے ان کا بھی مقابلہ کرنا. امام نے اپنے دور میں ڈٹ کر غلات کا مقابلہ کیا ہے، صوفیت کا مقابلہ کیا ہے، جو تعریف کر رہے تھے دین میں ان کا مقابلہ کیا ہے، اور جو قرآن میں رد و بدل کر رہے تھے ان کا مقابلہ کیا. میں آپ کی خدمت، یہ دوسرا ٹاپک تھا امام علیہ السلام کی زندگی کا، یہ دوسرا حصہ. اس پہ امام نے بھرپور کام کیا اپنی 28 سالہ دور میں. کہیں پر امام نے چشم پوشی نہیں کی، دیکھا ہے کام خراب ہو رہا ہے، فوری طور پر امام علیہ السلام نے ایکشن لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ دین کے اندر بدعت نہ آئے، دین کے اندر تحریف نہ آئے، غالیوں کو کھلا نہ چھوڑ دیا جائے. جو دین پہ غلطی کر رہے، مصلحت نام کی چیز نہیں، جب بات دین کی آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نہ امیر المومنین نے کیا ہے، نہ باقی تمام ائمہ نے کیا، بہترین انداز سے. دوسرا. تیسرا جو اس سے بھی کہیں بڑھ کر امام علیہ السلام نے اپنے 28 سالہ دور میں اپنے فریضے کو ادا کیا، وہ تھا امام زمانہ کی غیبت کے عنوان سے تشیع اور مومنین کی جو ہے ایک تربیت کر دی جائے اور ان کا ایک عقیدہ بنا دیا جائے، ان کو ایک عادت دے دی جائے، تاکہ وہ بعد میں ایک لمبی غیبت شروع ہونے والی ہے، اس غیبت کو کیسے تحمل کریں گے اور اس میں امام سے کیسے ارتباط رکھیں گے. اس میں پھر امام نے جو کام کیا ہے وہ وکلا کے عنوان سے تھا کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کے اندر وکلا کا سلسلہ بھی رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ آگے جو غیبت کا دور آنے والا ہے اس غیبت کے دور میں انہوں نے کس طریقے سے ارتباط رکھنا ہے اپنے امام کے ساتھ، وکلا، اور اس میں پھر واجبات جو تھے، خمس جو تھے، ان کو کیسے بخش کروانا. یہ 3 مین عنصر امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس مختصر دور میں کہ جس میں 22 سال کر چکا ہوں، بابا کے ساتھ رہے، اس میں امام خاموش رہے، ایک امام موجود تو دوسرا امام اس کا ماموم ہے. جیسے امام حسن مجتبی کی طرف آپ دیکھ لیں، جتنا عرصہ رہے ہیں سید الشہداء، وہ امام حسن مجتبی کے ماموم بن کے رہے ہیں. وہاں پر بات ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی رائے دوں یا میری کوئی رائے آئے، وہاں اس طرح کا نہیں تھا. یہاں پر بھی ایسا سلسلہ تھا. تو عرض کر رہا تھا امام کے عبادی پہلو کے عنوان سے
عظمت یہ تھی. امام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اور آیا ہے روایات کے اندر, امام حسن عسکری کو بھی اتنی تکلیفیں ملی ہیں زندان کے حوالے سے. لا یزال من السجن الى السجن, ایک زندان سے دوسرا زندان, دوسرے زندان سے تیسرا زندان, اور پوری کوشش کی جاتی ہے اس میں امام علیہ السلام کو تکلیف دی جائے. پہلا زندان جو تھا وہ علی بن نارمش, یہ اس کا زندان ہے, اس میں رکھا جاتا ہے. اور خلیفہ عباسی کی طرف سے آرڈر تھا کہ بھی دیکھو اتنی تکلیف دو کہ فرزند رسول زندان میں مر جائے اور پھر وہ سلسلہ دب جائے اور وہ سلسلہ ختم ہو جائے کہ جس سے ہمیں خوف لاحق ہے اور ہم پریشان ہیں کہ کیا بنے گا. لیکن عجیب عالم ہے کہ جب چند دنوں کے بعد خلیفہ جاتا ہے اور جا کر اس علی بن نارمش کو دیکھتا ہے, اگر فرزند زہرا سجدے میں ہے تو یہ ساتھ میں یہ دربان اور یہ دروغہ بھی سجدے میں ہے. اور پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ تمہیں تکلیف دینی ہے, تمہیں اذیت کرنا ہے اور تمہیں زندان میں شہید کرنا ہے امام کو. کہ اس کو کیا شہید کیا جائے, جو میں نے دیکھا میں نے اسی پہ عمل کیا. یا یہ نماز پڑھتے نظر آتے ہیں یا یہ روزے میں نظر آتے ہیں, نہ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں. جو کسی کو تکلیف نہ دے میں اس کو کیا کہوں, میں اس سے کیا کروں. علی بن غصیف یہ اور اس نے دو بندے معین کیے, یہ اور دوسرا زندان ہے امام علیہ السلام کا, اس میں بھیجا جاتا ہے امام علیہ السلام کو, اور اس نے دو بدترین بندوں کو امام علیہ السلام کو معین کیا. اور پوری کوشش یہ تھی کہ تکلیف دی جائے اور امام زندان میں شہید ہو جائے. اور جب یہ خود علی بن غصیف کہتا ہے کہ جب میں خود گیا ہوں اور میں نے ان بندوں کو دیکھا ہے تو وہ عبادت گزار بن چکے ہیں, تو میں نے ان سے کہا میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا ہو گئے ہو. تو بس میں یہی عرض کروں گا, یہ عبادت گزار بن چکے تھے, روزہ دار بن چکے تھے. اور پھر وہ علی بن نارمش جس کا میں عرض کر رہا تھا, صاحب کتاب نے لکھا ہے اس سے پہلے کہ یہ زندان بان تھا, دروغہ تھا, ظالم تھا, اس کا در اہل بیت اور در امام یازدہم پہ آنے میں دیر تھی. جب آیا ہے تو حور کی طرح پاک صاف ہوتا نظر آیا ہے. تو یہ عالم تھا اس بندے کا کہ پھر لوگ اس کو عبادت گزار کہتے تھے, عبادت گزار مشہور ہو چکا تھا. تو آج بھی عزیزان میں یاد کر دوں آپ کی خدمت میں, ہماری یہ جتنی بھی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں, یہ جتنے بھی ہم اپنے اندر ڈاؤٹس محسوس کرتے ہیں, یہ امامت اور در ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو در امام پہ لے جائیں اور اپنا تمام تر ہم جو کچھ ہمارے دل میں امام کے سپرد کر دیں اور چھوڑ دیں, تو یہ مشکلات میں کرنا ہے, معاملہ تو کرنا ہے. آیا کس سے معاملہ کریں اپنی زندگی کا, کس کے سپرد کریں اپنی زندگی کے معاملات کو. تو میرے دوست مجھے بہت پیارا واقعہ سنا رہے تھے, مجھے بہت اچھا لگا. کہہ رہے تھے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کرنے ہوتے ہیں اور ائمہ کی بارگاہ میں کرنے ہوتے ہیں, اور تب جا کر مشکلات برطرف ہوتی ہیں اور کامیابیاں انسان کے قدم چومتی ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ کو محتاج کے در پہ لے جاؤں یا غنی کے در پہ لے جاؤں. ہماری بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم خود محتاج کے در پہ کھڑا ہوا ہے. ہم نے اپنی لو محتاج کے پاس لگائی ہوئی ہے. جب محتاج کے پاس جائے گا تو محتاج عطا کیا کرے گا, محتاج نے کیا دینا ہے محتاج کو. کب وہ دو مولانا تھے اور بڑی پیاری مجھے لگی ان کی بات, اور میں سمجھتا ہوں جو میرے بزرگان اور ہمارے جو عزیز طلاب بیٹھے ان کی خدمت میں عرض کر دوں, واقعاً عقید توحید کے اعتبار سے اور باقی ان چیزوں کے اعتبار سے ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے بہت دور ہیں. اور آپ آئے دیکھیں ائمہ کا مکمل ڈیپینڈ ذات احدیت پہ ہے, خدا کی بارگاہ میں ہے, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دو مولانا تھے, تو ایک اچھی مجلس پڑھنے والے تھے اور ایک بڑی نارمل سی مجلس پڑھتے تھے, گزارے کی مجلس. محرم قریب آیا تو یہ جو گزارے کی مجلس پڑھتے تھے تو ان کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی, اور یہ کہیں محفل میں بیٹھے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا پیچھے وہ بھی بیٹھے ہیں. تو کہنے لگے اگر اس سال کے عشرے میں کوئی اچھی جگہ مل جائے تو میری مشکل برطرف ہو سکتی ہے. کوئی اچھی جگہ مل جائے, مجھے کوئی زیادہ لوگ پڑھاتے نہیں ہیں, اچھی جگہ مل گئی تو کافی مشکل برطرف ہو جائے گی. تو وہ دن قریب آئے تو دو مولانا کو انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی کہ ان دو میں کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے, یا ان کو یا ان کو. اور وہ بانی آئے, انہوں نے مجلس کروائی. تو یہ پہلے مولانا جو اچھی مجلس پڑھتے تھے جان بوجھ کے بالکل بیکار مجلس پڑھی, یعنی جس مجلس کو کوئی خاص توجہ نہ ملی. اس کے بعد وہ مولانا آئے تو ظاہری بات ہے جو بالکل بیکار ہو, اس کی نسبت ان کی بہت اچھی تھی. انہوں نے اچھی مجلس پڑھی اور بجائے اس کے کہ ان کو سلیکٹ کرتے انہوں نے ان کو سلیکٹ کر دیا. جب سلیکٹ کیا تو کہا پروردگارا یہ سب کچھ میں نے تیری بارگاہ کے لیے کیا تھا,
یہ سب کچھ میرا تیرے لیے تھا میرے مالک، یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے تھا تاکہ وہ اس کو اچھی فیس بھی مل جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ یقین کریں پھر خود بتانے لگے کہ محرم ختم نہ ہوا تھا جب معاملہ اللہ کے ساتھ کر دیا جائے، وہ غنی مطلق بھی ہے اور میری اور آپ کی پریشانیوں سے بھی واقف ہے، کئی گنا زیادہ اس فیس کے کہ جو مجھے وہاں سے ملنی تھی خدا نے غیب سے میری مدد کر دی اور میرے پاس پہنچ گئی۔ اور ائمہ کی زندگی کا محور یہی رہا ہے عزیزان، کبھی بھی دنیا پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، محتاج کے در پہ نہیں گئے، ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے غنی مطلق کے در پہ ہاتھ پھیلایا جائے۔ یہ تمام ائمہ کی یہ سیرت طیبہ رہی ہے۔ جب رابطہ اور واسطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو پھر اس طرف سے عطا بھی اتنی ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری طرف سے مجبوری یہ رہی ہے، ہم نے جو آسرے ڈھونڈے وہ نہایت ہی محتاج آسرے تھے، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا یہی سلسلہ رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا دشمنوں کے آنے میں دیر لگی ہے، ہدایت پانے میں دیر نہیں لگی ہے۔ امام علیہ السلام کا جو ہے وہ عبادی پہلو، اخلاقی پہلو کی طرف اگر آپ آ جائیں تو وہی سیم سلسلہ چلا رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ شخص محمد بن علی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ چلا اور میرا باپ اور میں دونوں اکٹھے تھے، راستے میں ہم تھے، میرے باپ نے کہا کاش اگر فرزند زہرا میری 3 مشکلوں کو حل کر دے اور میری حاجت روا کر دے تو میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہنے لگا امام کے پاس گئی، کھانا وانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کا روح نہیں ہوا، جیسے کہتے ہیں بندے کو شرم آئے، خجالت سی ہوئی کہ بس اب امام سے مانگتے نہیں ہیں، خداحافظی کا وقت ہے۔ جب نکلنے لگے ہیں تو امام کا غلام آیا ہے، ہاتھ میں تھیلیاں تھیں، اشرفیاں تھیں، اور کہا کہ وہ جو 3 مشکلیں تم نے اپنے دل میں لایا تھا نا، یہ ان 3 مشکلوں کا حل اس میں موجود ہے۔ مجھے تعجب ہوا پھر، کیونکہ جب میرے باپ نے یہ نیت کی تھی، ہم نے امام کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی، بتایا نہیں تھا، امام علیہ السلام نے عطا کیا۔ جب میرا باپ یہ کہہ رہا تھا نا کہ میری 3 مشکلیں حل ہو جائیں اور امام عطا کر دے، میں نے بھی دل میں کہا تھا کاش میرے باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دے دے۔ کہا 2 قدم چلا تھا، میں نے کہا باپ کے دل کی بات سن لی تھی، آواز آئی اے علی بن محمد، اے محمد بن علی، فقط تیرے باپ کی حاجت پوری نہیں کی، تیری حاجت بھی روا کر دی ہے، تو بھی لیتا جا۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ابو ہاشم جعفری جو امام کا شاگرد بھی ہے، راوی بھی ہے، اور اس سے بہت ساری روایات بھی ہیں، یہ کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا اے ابو ہاشم جعفری، جنت میں ایک دروازے کا نام باب المعروف ہے، اور اس دروازے سے، باب المعروف یعنی نیکیوں والا دروازہ، فرمایا اس دروازے سے فقط وہی داخل ہوگا کہ اگر اس کے در پر ہمارا کوئی درماندہ شیعہ چلا جائے وہ ہمیں دیکھتے ہوئے اسے خالی نہ لوٹائے، اگر اس کی حاجت کو پورا کر دے گا اے ابو ہاشم جعفری وہ اس جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا۔ کہا میں نے کہا مولا میں کہاں، اے ابو ہاشم جعفری تو بھی اسی دروازے سے داخل ہوگا کیونکہ تو ہمارے شیعوں کی مشکلوں کو اور پریشانی کو سمجھتا اور دور کرتا ہے۔ امام علیہ السلام معروف کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، نیکی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں کوشش کی جا رہی ہے مومنین کو محفوظ رکھا جائے، لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس سے سخت تھا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس پہلو کو، اگلے پہلو میں ہم داخل ہوتے ہیں، وہاں وہ اس سے سختر تھا۔ امام کو جب خبر ملتی ہے ایک شخص کے بارے میں کہ وہ قرآن مجید کی جو تفسیر اور جو قرآن مجید کے معنی اور ماخذ اور قرآن مجید کے جو مفاہیم کو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے، اس کا نام اسحاق کے کندی روایات میں آیا ہے، امام تک یہ خبر پہنچی ہے، اب کسی ذریعے سے امام علیہ السلام نے اصلاح کروانی ہے، ایک جوان کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا کہ دیکھو طریقہ یہ ہے، اس کے بعد جانا اور جانے کے بعد ڈائریکٹ اس سے نہ کہنا کہ تم غلط کر رہے ہو، جو کام کر رہا ہے اسی کام میں اس کی مدد کرو، اسی کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ، پھر ایک وقت آئے گا اور پھر تم خود اس سے یہ سوال کرنا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کہا بولا کون سا سوال؟ کہا اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، سارا کچھ کرو، پھر ایک دن اس سے یہ پوچھنا کیونکہ وہ جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور مفاہیم بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، اور اگر لوگ اس کو پڑھ لیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، جیسے آج کل افسوس کے ساتھ ہمارے ممبروں پہ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ قرآن کے پرخچے اڑاتا ہے، اپنی مرضی سے وہ تفسیر بھی کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ ترجمہ بھی کرتا ہے، اپنی مرضی کے معنی نکال کر لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے۔ لیکن آپ آئے دیکھیں امام کے دور میں امام نے اس چیز کو معاف نہیں کیا اور اس کو سالنگاری کے عنوان سے نہیں دیکھا، یہ گیا کہا مولا کیا پوچھوں؟ کہا کہ اس سے پوچھنا، سوال کرنا اس سے، اور سوال کرو گے اور وہ جواب دے گا۔ سلسلہ چل پڑا اور بلاخر ایک دن اس نے جرت کی، سلام کے بعد سوال کیا تو وہ سوال یہ تھا، کہا میرے استاد میں حق رکھتا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ کہا ضرور پوچھو۔ کہا کہ جو ترجمہ اور تفسیر اور جو مفاہیم تم بیان کر رہے ہو اور جو کتاب لکھ رہے ہو، آیا ممکن ہے
ممکن ہے کہ یہ معانی وہ نہ ہو کہ جن معانی سے اللہ نے ایک مراد لی ہو، اور خدا کی بارگاہ میں کچھ معانی اور ہوں، کچھ مفاہیم اور انہی آیات کی تفسیر اور ہو. ہاں ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں سیم وہی ہو. کہ اگر خدا آ جائے اور وہ آ کر یہ کہہ دے اے اسحاق کے کندی جو کچھ تو کر رہا ہے وہ غلط ہے جو میرے پاس موجود ہے، بس یہ کہنا تھا. اس کے ذہن میں بات آئی، اسی وقت ان تمام مطالب کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتا، تیرے سوال یہ جو تو نے مجھ سے پوچھا ہے یہ تیرے ذہن میں آیا تھا یا کسی اور نے بتایا تھا؟ کہا میں کہنے لگا نہیں میرے اپنے ذہن میں. کہا ہو ہی نہیں سکتا، تو اتنے عرصے سے میرے پاس تھا اور کسی نے یہ جرت نہیں کی. کہا ہاں یہ سوال مجھ سے حسن ابن علی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس انداز سے تجھ سے پوچھوں. کہا ہاں میں بھی یہ کہوں جرت اگر یہ سوال کوئی پوچھ سکتا ہے تو وہی پوچھ سکتا ہے جن کے گھر میں قرآن نازل بھی ہوا ہے اور قرآن کی تفسیر کرنا بھی جانتے ہیں. محمد سلام. یہاں پر یہی وجہ تھی امام علیہ السلام نے ادھر بھی چشم پوشی نہیں کی اور اپنے وظیفے کو ادا کیا ہے. اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے جہاں کہیں دیکھا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک حدیث بھی امام علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک میں نے آیت بھی نقل کی، اور حدیث بھی بہت اچھی حدیث. یعنی واقعاً اگر اس کی طرف غور کر لیا جائے اور اپنے وظیفے کو ادا کر دیا جائے، اور امام نے بہت عظمتیں وہاں پر بیان کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں زائرین میں سے طلاب کی تعداد زیادہ ہے آج کی اس مجلس میں. یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، یہاں پر آیت عمومی ہے اور روایت کے اندر اختصاص ہے طلاب اور دانش مند دین کے عنوان سے، فرمایا اگر کسی بندے کے سامنے دین میں بدعت جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہو، دین کے معنی میں رد و بدل پیدا کیا جا رہا ہو، اور دین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پھیرا جا رہا ہو اور اپنے دل خواہ معنی بیان کیے جا رہے ہوں، فرمایا وہ اگر وہاں پر چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے اور اپنے وظیفے کو ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ اس آیت مجیدہ کا مصداق ہوگا. کیا فرمایا آیت مجیدہ؟ ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو ہم نے نازل کیا بینات اور ہدایت میں سے، واضحات اور ہدایت میں سے ہم نے جس کو بیان کیا، کیا من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دی تھی یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی تھی لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، اگر دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد سب کچھ پرکھنے کے بعد وہ معنی میں رد و بدل ڈالتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اپنی منفعت کی خاطر، فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے. بہت سخت عزیزان محترم امام علیہ السلام نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ دیکھیں اپنے وظیفے کو ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام یا اس حدیث میں امام نے میرے اور آپ کے وظیفے کو سخت کیا ہے. عزیزان محترم ہم طلاب کے وظیفے کو امام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا علماء شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے جو علماء ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، فرمایا ان کا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا مرابطون فی الصغر الذی یلی ابلیس وافاریتہ. فرمایا کہ ان کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ جیسے بارڈر پہ کھڑا سپاہی ملک پہ ہونے والے حملے کے عنوان سے ہر وقت تیار رہتا ہے اور لوگوں کو اس حملے سے بچاتا ہے، ہمارے علماء شیعہ کا بھی یہ وظیفہ ہے کہ وہ ابلیس شیطان اور اس کے ساتھیوں کے گمراہ کنندہ حملوں سے ہمارے ضعیف شیعوں کو بچائیں، ان کے اعتقاد کو بچائیں، ان کے معارف کو بچائیں اور ان کے اس درست عقیدے پہ حملہ نہ ہونے دیں. اور یہ وظیفے کو امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. افسوس کے ساتھ اگر آج ہم دیکھتے تو واقعی ہمارے ممبر پہ ہمارے ضعیف شیعوں کی طرف سے امام علیہ السلام، اور امام نے اپنے جد سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. فرمایا میرے جد نے اس حدیث کو یوں بیان فرمایا ہے کہ شیعہ کا وظیفہ کیا ہے؟ عالم شیعہ کا. اور ہم سب طلاب دینی ہیں، ہمارا وظیفہ ہے اپنی طے تک، میرا کہاں تک ہاتھ چلتا ہے، میری کہاں تک رسائی ہے، میری کہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے، میں اپنے وظیفے کو ادا کروں. اگر میں ایک بات کو سنتا ہوں ٹھیک ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، میں سرچ تو کر سکتا ہوں،
حوضے میں آ کر بیان تو کر سکتا ہوں، اور جب نتیجہ درست پہنچے اسے اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اس کا مقابلہ نہ کریں جو دین میں بدعت ڈال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے مقابلے کے لائق نہیں ہے۔ آپ اہل علم ہے، آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ اس کے مقابلے میں نہ چلے جائیں، آپ اپنا وظیفہ ادا کریں، اسے اپنا وظیفہ ادا کرنے دیں۔ اور فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی حفاظت کریں گے شیطان، ابلیس اور ابلیس کے جو چاہنے والے اور اس کے جو اولاد اور اس کے جو اصحاب اور اس کے جو انصار ہیں ان کے حملوں سے۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثواب اس کو کیا ملے گا جب یہ والا کام کریں گے اور ہمارے شیعوں کو بچائیں گے۔ فرمایا کان افضل ممن جاہد الروم والترک والخزر الف الف مرہ، خداوند کریم ان کو جو یہ کام کریں گے میرے نانا رسول کے ساتھ کہ جنہوں نے روم، ترک اور خزر کے ساتھ جہاد کیے تھے اور اسلام کی حفاظت کی تھی، جو اجر ان سپاہیوں کو ملا تھا، اس بندے کو جو دین کی حفاظت میں شیعہ ضعفاء کی مدد کرے گا فقط ان جیسا اجر نہیں بلکہ 1000 مرتبہ زیادہ اجر عطا کرے گا، 1000 گنا زیادہ اجر ملے گا، الف الف مرہ، 1000 گنا زیادہ اجر اس کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے دلیل بھی بیان کی ہے، فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے انہو یدفع عن ادیان وذالک یدفع عن ابدانہم، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ دین کے مدافع ہیں، وہ ابدان کے مدافع تھے، اور دین کا دفاع افضل ہے بدن کے دفاع سے، انسان کے عقیدے کا دفاع افضل ہے۔ تو عزیزان یہ کام دوسرا تھا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور وہاں پر امام نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جو اس کا دل چاہے وہ کرے، اور جس انداز سے وہ دین کے اندر بدعت ڈالنا چاہے بدعت ڈال لے، جو دین کے اندر تحریف کرنا چاہے، ہاں ایسا نہیں تھا۔ امام نے اپنے اس مختصر سے حیات طیبہ میں اس وظیفے کو ادا کیا ہے۔ یہ دوسری امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مہم ترین پہلو، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کتنی حیات طیبہ ہے، 28 سال، میں پھر اسی چیز کو تذکرن رپیٹ کر رہا ہوں، 28 سال میں کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ لیکن آئے امام کی طرف دیکھیں، سخت پریشانیاں، مسلسل پہرا ہے، مسلسل تکالیف ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو ملنے کی، اس کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کی مشکلات کو بھی برطرف کیا جائے۔ کاٹ پڑ جاتا ہے، آپ کے سامنے کاٹ پڑا ہے، امام کے دور میں بارش نہیں آ رہی تھی، اور بادشاہ کا خلیفے کا وزیر بیٹھا تھا، کہنے لگا ایک کرسچن ایک مسیحی ہے وہ دعا مانگتا ہے، فوراً بادل آ جاتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا جلدی کرو اسے لایا جائے۔ جب لایا جائے اس نے دعا مانگنا شروع کی، پنڈال تھا جس میں بہت سارے لوگ بھی جمع تھے، اس نے دعا مانگنا تھی اور فوراً بادل آ گئے۔ اب جب بادل آئے تو لوگ حیران ہو گئے، اتنے عرصے سے قید ساری میں تھے اور بارش نہیں آ رہی تھی، اور اس نے ابھی ہاتھ دعا کے بلند کی اور بادل جمع ہو گئے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود، جب امام سے کہا جاتا ہے تو امام نے 3 دن روزے اور آخری دن نماز استسقاء کا آرڈر دیا تھا کہ یہ پڑھنی ہے، تو یہ بندہ یہ تو پھر اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، اور بادل بھی منگوا دیے۔ یہ دیکھنا تھا، بادشاہ پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں۔ امام نے ایک شخص کو بلایا، ظاہراً امام کا غلام تھا، کہا جاؤ اس کے ہاتھ میں ایک ولی کی ہڈی ہے، یہ اس کا واسطہ دیتا ہے، خدا بادل بھیج دیتا ہے۔ یہ شخص گیا، اس ہڈی کو انگلیوں کے درمیان سے نکالا، آیا بادل پلٹا۔ اب امام نے کہا اب اس نے کیا تھا کام جو آپ نے دیکھ لیا، ولی کی ہڈی سے یہ بادل منگواتا تھا، میرا وجود بھی نبی کا وجود ہے، میرا خون بھی نبی کا خون ہے، اور میرے بدن کے اندر چلنے والی تمام تر وہ حیات جو ہے میری، اس کے تمام تر ارتباط نبی کے ساتھ مربوط ہے۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، لوگ خوش ہونے لگے، کہا نہیں ٹھہرو، یہ بادل ادھر نہیں برسے گا، یہ مشرق میں برسے گا۔ پھر دعا مانگی، کہا یہ بادل مغرب میں برسے گا، یہ جنوب میں برسے گا، یہ شمال میں برسے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دعا مانگتے ہو اور ہم تمہاری دعا کو سن کے تمہاری مشکلوں کو حل کرتے ہیں؟ ایسا نہیں، کائنات میں جو بھی ہماری امامت و ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ پاس بیٹھ کے مانگے بھی ہم عطا کرتے ہیں، دور بیٹھ کے مانگے بھی ہم عطا کرتے نظر آتے ہیں۔ مل کر صلوات پڑھ دیں۔ اور پھر اس کے بعد جب بادل منگوایا جاتا ہے آخری، اور پھر امام نے کہا اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور یہ بادل ادھر ہی برسے گا اور تمام کو سیراب کر دے گا۔ سائن کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے امام علیہ السلام سے کہا، میں نے کہا مولا کیا ضرورت تھی یہ نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت تھی مصلی بچھانے کی؟ مولا وہ آیا تھا دشمن خدا، اس نے تو اسی وقت اس میں آپ کی عظمت ہو جاتی، کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ فرمایا ہم اپنی تمام عظمتوں کو اس کے سجدے میں ڈھونڈتے ہیں۔
اس کی عبودیت میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی بندگی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے داد علی نے بھی سورج پلٹایا تھا وہ اپنی عظمت اور اپنی شہرت کے لیے نہیں پلٹایا تھا، بلکہ اس کا سجدہ ادا کرنے کے لیے پلٹایا تھا۔ وہاں بھی نماز مقصود تھی، وہاں بھی نماز پڑھنی تھی، تو بادل کو، سورج کو جو ہے وہ پلٹایا جاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا ہم تمام عظمتیں اسی کی عظمت میں، اسی کی عزت اور اسی کے کمال میں ہم اپنا کمال ڈھونڈتے ہیں۔ اور وہاں آپ آئیں دیکھیں امام نے نماز کے ذریعے عقیدت توحید کا بھی پرچار کیا اور لوگوں کی مشکل کو بھی برطرف کیا، جبکہ کم سنی کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو، ان تمام حالات سے نمٹا جا رہا ہے۔ تیسرا پہلو، میرا وقت تقریباً مکمل ہے، اور وہ تیسرا پہلو سخت ترین تھا امام علیہ السلام کے لیے، اور یہ وہ پہلو تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ امام دوازدہم کی غیبت اور امام سے جو آشنا اور ان کی عادت ڈالنے کی وجہ سے، اس میں دو ائمہ، خود امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، دونوں ائمہ نے ایک لوگوں کا اور مومنین تک ایک پیغام پہنچایا مل کر۔ آپ آئیں دیکھیں جناب محمد کہ جن کے مزار پہ بھی آپ جاتے ہیں جب سامرہ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، امام کے 3 بیٹے ہیں، امام ہادی علیہ السلام کے یہ 4 بیٹے میں سمجھتا ہوں، خود ایک امام حسن عسکری، ایک جناب محمد اور 2 جعفر اول جعفر ثانی کے اعتبار سے ہیں۔ اس طرح یہ جو محمد ہیں، امام ہادی علیہ السلام زیادہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جانا جانا ان کو ساتھ ہوئے، وجیہ بھی تھے، صاحب کرامت بھی تھے، اور حتیٰ باب الحوائج کا لفظ آیا ان کے بارے میں، یعنی ایسی وجیہ شخصیت تھے اور ایسی عظیم شخصیت تھے۔ امام ہر جگہ ان کو لے کے جاتے تو لوگوں کا ذہن بن چکا تھا کہ یہ جو حضرت محمد ہے امام ہادی کے بعد یہ امام ہے، لیکن پھر ان کو زہر دیا جاتا ہے، یا وہ ویسے وہاں پر آئے اور ایک روایت کے مطابق بیمار ہوئے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے وہاں پر، اور ان کو شہید اسی لیے کہ اس سلسلے اور اس باب کو ختم کر دیا جائے اور امامت کا کلا کما کیا جائے۔ اور پھر اچانک جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ امام ہادی کے بعد یہ امام ہے۔ اور یہ اچانک والا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح تھا کہ لوگوں کا ایک ذہن بنانا تھا کہ دیکھو یوں نہیں رہے گا ہر دفعہ کہ ایک امام ایک لمبے پیریڈ تک ایک امام کا تعارف کراتا رہے گا اور پھر نہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام جائے اور اس کے بعد فوراً دوسرا امام آ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو لازم نہیں ہے کہ امام کے بارے میں لمبا پیریڈ تعارف ہوتا رہے، اچانک بھی تمہیں بتا دیا جائے گا اور تم نے امامت پر اور اس کی ولایت پر باقی رہنا ہے۔ اور یہ کام امام ہادی نے، پھر امام حسن عسکری، سخت ترین حالات میں مومنین تک ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ غیبت کے دور میں، 12ویں امام کے دور میں تمہیں کن حالات سے گزرنا پڑے گا اور کن حالات سے تمہیں جو ہے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اپنی ولایت پر اور اپنی امام کی ولایت اور امامت پر باقی رہنا پڑے گا۔ شخص پوچھتا ہے مولا جب آپ کے وارث کا اور آپ کے بیٹے کا اور ہمارے 12ویں امام کا دور آئے گا وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ فیصلہ گواہوں سے نہیں کریں گے، وہ فیصلہ اپنے علم امامت سے کریں گے۔ علم امامت سے امام فیصلے کریں گے، جو بھی آئے گا علم امام سے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سوال کا جواب دینے کے بعد امام نے نیچے ایک اور چیز لکھی، کہا تیرے دل میں ایک سوال اور بھی تھا جو تو نے نہیں پوچھا، وہ میں تجھے سوال بھی بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ کہا کون سا؟ وہاں پر سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے لکھا کہ تو یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے اور بخار طول پکڑ جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کیا کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے یہ لکھ رہا ہوں۔ امام نے لکھا کہ قرآن مجید کی اس آیت یا نارو، سورہ انبیاء کی آیت ہے، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے انار ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کہ اس آیت کے آخر تک کے حصے کو لکھ کر اس مریض کے گلے میں ڈال دو، انشاءاللہ خدا اسے شفا عطا کر دے گا۔ اور یہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا اور شفا بھی ملی۔ یہ امام علیہ السلام نے وہاں اس کی اس مشکل کا بھی حل دیا۔ اور پھر وہاں پر ایک ضعیف نقطہ خدمت میں عرض کروں، وقت مصیبت دوں، بہت ساری روایات آئی ہیں یہاں پر امام زمانہ کے حوالے سے کہ غیبت کے دور میں، اور امام نے اہتمام پورا کر دیا تھا، وہ 5 سال کا دور امام آ جاتے ہیں اور ٹاپک جدا ہے اور وسیع ہے کہ کیسے اہتمام کیا جاتا ہے، دشمنوں کی طرف سے کیا تھا۔ بالکل امام کی ولادت حضرت موسیٰ کی ولادت ایک جیسی ہے اور ایک جیسے سارے سلسلے کیے گئے، جیسے خدا نے وہاں اہتمام کیا تھا ویسے خدا نے یہاں اہتمام کیا ہے۔ 5 سال امام زمانہ امام حسن عسکری، اور بڑے سخت حالات میں امام نے امامت کا جو ہے وہ دفاع بھی کیا ہے، امامت کے سپورٹ کو تمام چیزیں بھی کی ہے، اور مومنین کو بھی آگاہی دی ہے جو امام کے رازداران تھے، جو امام کے موثق تھے، امام کے معتمد تھے، ان کو گئے بگئے بلا کر امام زمانہ کو دکھا دیا جاتا تھا کہ میرے بعد یہ تمہارا ولی بھی ہے، یہ تمہارا وسیع بھی ہے۔ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں آخری حجت کے حوالے سے، کیونکہ آج کا ذکر اور آج کے صاحب مجلس وقت کی آخری حجت مولا صاحب العصر والزمان ہے، جو باقی 13 کی مصیبت پہ بھی گریہ کرتے ہیں اور اپنے بابا مظلوم کی مصیبت پہ بھی گریہ کرتے ہیں۔ وہاں ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے امام زمانہ کے حوالے سے 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔
منتظر حقیقی کے لیے کیا ضروری ہے اور کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اس وقت تک ہم حقیقی منتظر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک حالت اضطرار میں نہ آ جائے۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ احتیاج، اور احتیاج جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے متعدد طریقے ہیں۔ یا ایک چیز ہو جاتی ہے، یعنی احتیاج کے مقابلے میں جس چیز کو آپ لے کر آئیں گے نا، وہ آپ اس چیز کو اس بندے کو دے دیں، یا وہ چیز دے دیں جس کی اس کو احتیاج ہے، یا اس کی غیر اس چیز کو دے دیں تو بھی اس کی مصیبت حل ہو سکتی ہے۔ لیکن اضطرار یہ نہیں ہے۔ اضطرار یہ ہوتا ہے کہ اس کی مشکل ایک چیز سے حل ہو سکتی ہے اور اس ایک کے علاوہ اس کی مشکل کا حل کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ اگر آج ہم اس نقطے کو سمجھ لیں کہ کائنات کی مشکل کا حل ایک چیز میں ہے اور وہ امام زمانہ کا ظہور ہے، یعنی امام کے ظہور میں ہی ہماری مشکل ہے حل ہوگی، ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے جب امام کا ظہور ہوگا۔ یعنی اور اس کے لیے کیا حالت ہونی چاہیے؟ حالت اضطرار ہونا چاہیے، ہر وقت پریشان ہو۔ آپ کے سامنے اگر آپ کو ایک وقت وہ کسی نے آ کر امام علیہ السلام سے پوچھا تھا، امام صادق علیہ السلام سے امام کے پاس آیا، کہا مولا سال میں ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہوں، مولا جب حج پہ آتا ہوں مدینے آتا ہوں، لیکن میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں زیادہ ثواب حاصل کروں آپ کی زیارت کا، مولا کوئی نسخہ ہے؟ کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس کہ مجھے زیادہ ثواب بتاؤں؟ ہم نے فرمایا ہاں نسخہ ہے، میرے پاس نسخہ ہے کہ تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ کہنے لگے مولا کون سا نسخہ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نسخہ یہ ہے، گرمیوں کا موسم تھا، امام نے فرمایا تھا حکم ثانوی، جب تک میں آرڈر اور میں حکم نہ دوں پانی نہیں پینا۔ ٹھیک ہے مولا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے، جب 10-11 گھنٹے گزرے نا، اب ہر چیز میں پانی نظر آ رہا تھا، ادھر پیاس کی طرف بڑھتی گئی، ادھر پانی کی شدت بڑھتی گئی۔ جب 11 گھنٹے کے قریب وقت تقریباً پہنچا ہے اور اس کی عالم یہ ہوا ہے، ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا پانی پی لے لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لے۔ کہنے لگا جی مولا فرمائے کیا بات ہے اور کس چیز کو سنوں؟ فرمایا جتنی پانی کی طرف تھی اتنی ہماری محبت کی طرف پیدا کر لے، اتنی ہماری محبت دل میں پیدا کر لے، ہر دفعہ سوچنے سے تجھے ہماری زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی امام اس جملے میں بہت بڑا درس دینے جا رہے ہیں۔ ہم 8 گھنٹے اگر پیاسے ہوتے ہیں اور پانی کی طرف ہوتی ہے، اتنی طرف جتنا بھی ہمیں اپنے امام کی طرف نہیں ہے، اگر وہ طرف ایجاد ہو جائے امام کی، حجت خدا کی، تو پھر یہ مسائل اور مشکلات بھی حل ہو جائیں۔ یہ مشکلات کی وجہ یہ ہم دور ہیں، نہ وہ طرف ہے، نہ وہ اضطرار ہے، نہ وہ حالات ہیں کہ جن کا ہونا ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے۔ آج بھی امام زمانہ اکیلے ہیں جیسے کل اکیلے تھے۔ کیوں نہیں امام کا ظہور؟ اور اس کی وجہ علت ایک چیز، جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک ہم لوگ ہیں۔ ہاں عزیزان، آ گئی ہے شب غربت، مصیبت کی رات میں زیادہ طولانی نہ کروں، یتیم ہونے جا رہے ہیں 5 سال کے سن میں آخری حجت خدا مہدی صاحب الزمان، اور آپ تمام طلاب سرباز ہیں امام زمانہ کے، پرسہ دینا ہے امام کو اس کے بابا مظلوم کا، پرسہ دینا ہے امام زمانہ کو اس کے مظلوم بابا کا۔ عزاداروں میں روایت میں دیکھ رہا تھا 2 حسن گزرے ہیں ائمہ کی تاریخ میں، ایک حسن مجتبیٰ، ایک حسن عسکری، دونوں کو زہر ملا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی چند دن پہلے آپ نے شہادت سنی، 7 مرتبہ زہر ملا ہے امام کو۔ جو 7واں زہر تھا وہ روم سے آیا تھا، کہ جس کو زینب کبریٰ نے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کی صورت میں دیکھا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر ملا، امیر المومنین کو بھی جس تلوار کے ذریعے ضربت لگائی تھی اس میں بھی زہر تھا، لیکن وقت اتنا تھا کہ دونوں کا علاج ہو سکتا تھا، معالج کو بلایا گیا، لیکن میری لاکھ جان قربان اے صاحب العصر والزمان، تیرے بابا کی مصیبت پر اجرکم علی اللہ۔ جو زہر امام زمانہ کو ملا ہے نا عزیزان، امام زمانہ کے بابا کو، امام حسن عسکری کو، اس کی کوئی عجیب عالم اور عجیب حالت تھی، زہر نے آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع کیا ہے۔ 5 ربیع الاول کو عالم یہ تھا، روایت کہتی ہے حسن عسکری بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، امام بستر پہ موجود تھے، بستر پہ نماز پڑھی جا رہی تھی، اور 7 کو یہ جو کل کا دن آ رہا ہے، عزاداروں امام کو پانی لا کے دیا گیا ہے،
हाथों में इतनी ताकत न थी कि पानी को उठा सके। पानी का जाम जमीन पे गिर जाता है। सैकल इमाम का गुलाम है, रो के कहने लगा मेरे मौला मारे गए, मेरे आका मारे गए। अज़ादारों ये मंजर देखना था, गैरतमंद बेटा है इमाम ज़माना, अब तक पर्दे गैबत में थे। एक मर्तबा पर्दा हटा, 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ बाबा के पास आया, इमाम को गले लगाया, कहो मेरे बाबा मैं आपको पानी पिलाऊंगा। मैं कहूंगा मेरे मौला इमाम हसन अस्करी, अरे इमाम रजा तेरी बारगाह में तेरे जद का पुरसा पेश, तेरे बेटे का पुरसा पेश कर रहे हैं। मेरे मौला तमाम तुल्लाब दीनी है, मेरे आका हमारे पुरसे को कबूल कीजिएगा। मैं कहूंगा इमाम हसन अस्करी, मौला तेरी किस्मत अच्छी, मौला तेरा नसीब अच्छा, मौला तेरे आखिरी वक्त में तेरा बेटा तो मौजूद है, मौला तुझे पानी तो पिलाया जा रहा है। ला यौमुन कयाम कया अबा अब्दुल्ला, मेरी लाख जाने कुर्बान हो करबला का गरीब, और तेरी गुर्बत मुसीबत पर। हाँ इमाम हसन अस्करी, मौला आपके आखिरी वक्त में आपके पास बेटा आया, मौला आप जब बेटा आ जाए ना बाप के पास, बाप जितना बीमार हो मुसीबत आधी हो जाती है, जितनी तकलीफ हो मुसीबत तकलीफ कम हो जाती है। लेकिन अजीब हुआ है करबला में, मामला बिल्कुल बरअक्स हुआ है। इधर बेटा बाप के पास आया, उधर गरीब बाप बेटे के पास आया, उधर ज़ईफ बाप बेटे की लाश पे आया है। अज़ादारों मंजर अजीब था। जब पहुंचे हैं ना मजलूम करबला अकबर की लाश पर, रिवायत कहती है एक मर्तबा आवाज आई, अली अकबर तेरे बाबा की आंखों का नूर खत्म हो गया है, अकबर मुझे जवाब दे कहाँ उतरा है मेरा लाल। और रिवायत में यूं आया है जानू बे लाश फिसर रसीद, इमाम जानू के बल अली अकबर की लाश पे पहुंचे, जवान बेटे को उठाया। रिवायत के जुमले हैं गरीब करबला का दिल नहीं भरा, सीने से लगाया दिल नहीं भरा, चेहरे को चूमा दिल नहीं भरा। फिर रिवायत कहती है गरीब झुकते अपने रुखसारू को अली अकबर के रुखसारू पे रखा और रो के कहने लगे अकबर जब तक जिंदा है बाबे को जवाब देता रहे। तो कहूंगा मेरे मौला इमाम हसन अस्करी, मौला नसीब अच्छा, महदी जैसा बेटा मौजूद, मौला आपका सर आपके बेटे के जानू पे आया, इमाम जमाना ने पानी पिलाया। लेकिन लाख जाने कुर्बान हो करबला के गरीब पर जब घोड़े की जीन से जमीन पे आए हैं, एक मर्तबा सर बेटे के जानू पे ना आया, इमाम की निगाह ख्याल की तरफ जरूर थी, हो सकता है मेरा सज्जाद आ जाए, हो सकता है मेरा बेटा आ जाए। लेकिन अजीजान इमाम का सर खा के करबला पे था, मारने वाले 30,000, मारा जाने वाला एक है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ अजीजान, जनाजा तैयार हुआ, ताबूत तैयार हुआ, गुस्ल कफन मिला। जब एक मर्तबा जनाजा सामने आया है ना, जनाजे को काफी देर रख दिया गया था कि अभी करीब में इमाम आएंगे, बेटा आएगा, पता चल जाएगा कि कौन है महदी जिसके इंतजार किया जा रहा था। एक मर्तबा जनाब जाफर आगे बढ़े, इमाम जमाना आते कहते चाचा जान इस पे मेरा हक है, ये मेरे बाबा का जनाजा है, इस जनाजे को महदी पढ़ाएगा, इस जनाजे पे मैं इस पे नमाज जनाजा पढ़ूंगा। मैं कहूंगा इमाम हसन अस्करी, मौला आपका मुकद्दर नसीब ने आपका जनाजा आपके वारिस ने पढ़ा, मेरी लाख जाने कुर्बान हो करबला के सज्जाद पर। आज़ादारो जो इमाम जमाना से बर्दाश्त न हुआ ना कि बाबा का जनाजा पड़ा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, बेटा आए जनाजा पढ़ाए, वो सब कुछ सज्जाद को बर्दाश्त करना पड़ा। वजह क्या थी? वजह ये थी हाथ पे से गर्दन बंधे हुए थे और जनाज उसके दरमियान से गुजारा जा रहा था। जब उसरा का काफिला गुजरा है ना, एक मर्तबा अली की बेटी उतरी है, अज़ादारों लाशों को ढूंढती ढूंढती एक मर्तबा उस लाश के करीब गई जिसके साथ सर न था। लाश तलवारों में, तीरों में, भालों में, पत्थरों में ढकी हुई थी। लाशों से पत्थर हटाए, तीर हटाए, भाले हटाए। जब हटा चुकी है ना अली की बेटी, एक मर्तबा उस जगह का भूसा दिया जिस जगह का भूसा न नाना रसूल ने दिया था, न मां फातिमा ने दिया था, कटी हुई रगू का भूसा दिया। बीबी
मदीने की तरफ रुख किया। कहा सल्लु अलैका या जद्दा सल्लु अलैका मलाइकतु सब, मैंने तुझ पे आसमान के मलाइक दरूद पढ़े। वहाज़ल हुसैन मुरम्मलुम बिद्दिमा, अज़ादारों अभी बीवी बैर ही कर रही थी। एक मर्तबा निगाह पड़ी सज्जाद पर, देखा करीब है रूह बदन से निकल जाए। बीवी भाई की लाश को भूली, दौड़ी है सज्जाद के पास। कहा सज्जाद मुझे ये बता तेरे अलावा भी कोई रह गया है? सज्जाद करीब है तेरी रूह तेरे बदन से निकल जाए। और मेरे लाल बता कूफा और शाम हमारे साथ कौन जाएगा? अज़ादारों ये कहना था। एक मर्तबा इमाम ने कहा फूफी अम्मा मुझे ये बता सज्जाद से बढ़कर भी कोई गरीब होगा? फूफी अम्मा जवान बेटा मौजूद है, एक मुश्त खाक बाबा के बदन पे नहीं डाल सकता। अरे इमाम ज़माना आपका मुकद्दर अच्छा बोला, आपने बाबा को गुस्ल मिला, कफन मिला, आपने जनाजा पढ़ाया। हाँ आज़ादारों आखिरी जुमला, आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। हमारे यहाँ रस्म ये है, बल्कि पूरी दुनिया में रस्म ये है, जब किसी का कोई अजीज मारा जाए या मर जाए, जब जनाजा दफन हो जाए ना, वारिस के पास जाके उसको पुरसा जरूर देते हैं। कहते हैं तेरे बाबा का अफसोस हुआ, तेरे भाई का अफसोस हुआ। मैं कहूँगा इमाम ज़माना मौला आप यतीम हुए, मौला कमसनी में यतीम हुए। ऐ मेरे आका आपकी मुसीबत एक तरफ, मौला किसी ने आकर आपको तमाचे तो नहीं मारे, मौला किसी ने आप पे ताज़ियाने तो नहीं बरसाए। मौला जरा करबला में आके देख, सकीना बाबा बाबा कहती थी, चेहरे पे ताज़ाए पे तमाचे लगते थे, बदन पे ताज़ियाने बरसते थे।